گرامی مطلب سامعین حضرات، اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن عزیز میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور کہتے رہو سیدھی بات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے وصال ظہری کے بعد اس امت کا کل اثاثہ اور کل اساس جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے احادیث مبارکہ اور قرآن عزیز سن کر ان کا مقام، معنی اور احکام کا تعین کیا، وہ خلفائے راشدین مہدیین ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے احادیث مبارکہ سنی اور سن کر ان میں سے ہر حدیث کا، ہر آیت کا معنی، مقام اور اس سے ثابت ہونے والا مسئلہ جن لوگوں نے ان کا تعین کیا، ان سے مراد ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے خلفائے راشدین، جو کہ سرکار کے وصال ظہری سے 30 سال بعد کے دورانیے تک آئے، یعنی جس روز وصال ہوا جو پہلے خلیفہ متعین ہوئے ان سے لے کر 30 سال کے دورانیے تک یہ جتنے خلفاء آئے، سمجھیے کہ احکام کی بنیاد ڈالنے میں اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے آیات قرآنیہ اور احادیث کی اساس بنانے میں اور احکام متعین کرنے میں یہ خلفائے راشدین مہدیین دین حق اسلام کی اساس اور بنیاد ثابت ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنے ارشاد عالی میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین فرما کر یوں سمجھیے کہ ان خلفائے راشدین کرام پر مکمل اور مطلق اعتماد فرمایا۔ مطلق اعتماد یعنی اللہ اور اس کا رسول کسی پر مطلق اعتماد فرمائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گارنٹیڈ ہیں اس بات کی، اللہ اور اس کا رسول گارنٹیڈ ہیں کہ یہ ہمارا ایسا تربیت یافتہ ہے، اس سے ہمارے حکم کا خلاف ہوگا ہی نہیں۔ جو فرمایا نا علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کے طریقے کو لازم پکڑنا۔ ہدایت یافتہ خلفاء کے طریقے کو لازم پکڑنے میں سرکار نے کوئی شرط، کوئی قید، کوئی کسی قسم کا کوئی قرینہ ایسا ارشاد نہیں فرمایا جس میں یہ ظاہر ہوتا ہو کہ اس میں ماننا ہے اور اس میں نہیں، یہاں ان سے حکم لینا ہے اور یہاں نہیں، نہ، بلکہ مطلقاً فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں خلیفہ راشد کا قول آ جائے، اس کا عمل آ جائے، تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ لہٰذا خلفائے راشدین مہدیین کا ہر عمل بلا انکار اور بغیر کسی تقیید کے، بغیر کسی شرط کے، یوں سمجھیے کہ سرکار دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا سکوتی حکم تھا۔ سرکار خود وصال فرما گئے، لیکن خلیفہ راشد کا عمل یوں سمجھیے جیسے سرکار کا ہی حکم ہے، آسان لفظوں میں یوں سمجھیے۔ یہ بات میں نے سمجھیے کہ اپنی طرف سے نہیں، بلکہ وہ احادیث مبارکہ جو خلافت راشدہ کا معنی متعین کرتی ہیں، یہ ان کے تناظر میں کہی ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا، یہ جو مطلق اعتماد حضور خلفائے راشدین پر فرما رہے ہیں، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خلیفہ راشد کے کسی فیصلے پر انکار کرنا یا خلیفہ راشد کے کسی فیصلے پر اعتراض کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے خود رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اعتراض ہو گیا ہے، اس لیے کہ سرکار نے ان پر اعتماد فرمایا تھا۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جملہ لکھا ازالۃ الخفا میں،
یہ سمجھیے گا کہ خلافت کا معنی کیا تھا۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان عہد الخلافت بقیت عہد النبوہ، خلافت راشدہ یوں سمجھیے کہ جیسے بقیہ عہد النبوت ہے، یعنی فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نبوت کا ہی تسلسل یعنی نبوت کا نہیں، نبی ہونے میں تسلسل نہیں، فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا نائب ہو کر حضور کے احکام بڑھانے کا تسلسل ہے۔ ظاہر سمجھ رہے ہیں؟ وہ معنی خود حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان فرمایا، فرماتے ہیں وَكَأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، اب اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی یہ بقیہ عہد نبوت ہے، خلفائے راشدین کا دور بقیہ عہد نبوت ہے۔ اس کا معنی کیا؟ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بین الامور کلہا صریحا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جتنے امور صراحتاً بیان فرمانے تھے وہ اپنے عہد نبوت میں بیان فرما دیے، جو صریحاً جو بیان فرما رہے تھے۔ وَأَمَّا فِي عَهْدِ الْخِلَافَةِ، لیکن جو عہد خلافت ہے اس میں خلفائے راشدین کا حکم یوں سمجھو فَإِنَّهُ كَانَ سَاكِتًا، کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بظاہر تو خاموش ہیں، البتہ ولیکن بین الامور بالاشارات والکنایات، البتہ نبی علیہ السلام احکام شرعیہ کو اشارہ اور کنایہ سے اس دور میں بیان فرما رہے ہیں۔ غیر سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم، سرکار آخری نبی ہیں، آخری رسول ہے، زماناً مکاناً ہر لحاظ سے حضور آخری نبی، حضور کے بعد کوئی نیا نبی رسول نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی سمجھیے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے جتنے احکام ارشاد فرمائے عطا فرمائے وہ سارے ہی بیان فرما دیے۔ وحی کا کوئی حکم ایسا ہے ہی نہیں جس کے بارے میں حکم الہی ہو آگے پہنچایا جائے اور حضور نے نہ پہنچایا ہو، ایسا نہیں ہوا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امر جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے بیان فرما دیے۔ البتہ بعض امور ایسے ہیں جو صریح ہیں، بعض اشاراتی ہیں۔ جو صریح امور تھے وہ سارے کے سارے سرکار نے اپنی حیات ظاہری میں، اور جہاں اشارہ مقصد تھا وہ عہد خلافت راشدہ میں۔ اور اس پر محشی نے جو جملہ لکھا وہ بڑا خاص ہے، وہ اس عبارت کا معنی متعین کرنے میں آسانی کا سبب ہے۔ محشی کہتا ہے یوں لگتا ہے کہ جس طرح ہر زمانے میں جو خلیفہ راشد ہوا ہے، یعنی سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر، پھر حضرت فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا کائنات، اور پھر حضرت سیدنا امام حسن المجتبی رضی اللہ عنہم اجمعین، فرماتے ہیں یوں لگتا ہے گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انہو صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ظاہر للخلفاء فی المنام وبین لهم الامور، کہ سرکار دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ان خلفاء کے تشریف لاتے ہیں، دور ہر خلیفہ کا، یعنی خلیفہ راشد حضرت صدیق اپنے دور میں جو فیصلہ فرما رہے ہیں وہ بظاہر یوں لگتا ہے جیسے خلیفہ راشد کا فیصلہ ہے، لیکن یوں سمجھو کہ گویا خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کام کا حکم دے دیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کا بھی یہی حال، حضرت عثمان غنی کا بھی یہی حال، مولا کائنات کا بھی یہی حال، امام حسن کا بھی یہی حال، کہ انہو صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ظاہر للخلفاء فی المنام، کہ سرکار خواب میں ان خلفاء کو تشریف لائیں، وبین لهم الامور، اور سرکار نے ان کے لیے امور ارشاد فرمائے، واضح فرمائے، گویا انہوں نے آگے حکم دے دیا۔ وتم کثیر من وعود اللہ فی عہد الخلافہ، محشی کہتا ہے کیا تم نے غور نہیں کیا کتنے ہی ایسے وعدے تھے جو اللہ نے بظاہر کیے حضور کے ساتھ لیکن پورے بدور خلافت میں ہوئے، وعدے حضور کے ساتھ ہوئے، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان وعدوں کو پورا عہد خلافت راشدہ میں فرمایا۔ فَكَانَ الْخُلَفَاءُ مِثْلَ الْجَوَارِحِ لَهُ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، یوں سمجھو کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کہ یہ خلفاء سرکار کے لیے ایسے ہیں جیسے حضور کے اعضاء مبارکہ تھے۔ گرامی قدر حاضرین، یہ ہے خلافت راشدہ، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ دور گزرا ہے۔ اس دور میں پیش آنے والے جتنے مسائل تھے یہ سارے کے سارے سمجھیے کہ نبوی احکام کے تعین کا دور تھا،
اب اس دور میں جتنے فیصلے ہوئے ہیں، اگر کوئی بندہ ان فیصلوں پر اعتراض کرتا ہے کسی لحاظ سے بھی، تو یوں سمجھا جائے گا جیسے اس نے کسی خلیفہ راشد پر نہیں بلکہ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے فیصلے پر انکار کیا ہے۔ اس پر میں کچھ مثالیں بطور سمجھیے کہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بطور نظیر کے، بطور مثال کے۔ ویسے یہ مسائل ہیں خاص، عوامی نہیں ہیں، لیکن جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس فتنوں کے دور میں بعض لوگوں نے ان مسائل کو عوامی کر دیا ہے، تو بندہ ناچیز یہ چاہتا ہے کہ ان مسائل پر کچھ مختصراً کلام ایسا ہو جائے کہ اس سے خلافت راشدہ کا فیصلہ بھی سامنے آ جائے کہ خلیفہ راشد کا فیصلہ کیا تھا، اور پھر عوامی تأثر اس زمانے میں یا کسی زمانے میں ہم سے پہلے یا ہم سے بعد رہے گا وہ بھی واضح ہو جائے کہ خلیفہ راشد کی مخالفت کرنے والا کون ہے اور خلیفہ راشد کے فیصلے کو ماننے والا کون ہے۔ اس میں سب سے پہلا فیصلہ گرامی قدر حاضرین یہ خود خلافت راشدہ کے تعین کا تھا کہ خلیفہ راشد ہوگا کون، یہ سب سے پہلا مسئلہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے وصال ظاہری کے بعد مدینہ منورہ کے جو داخلی امور تھے، داخلی ریاست اسلامیہ کے داخلی امور، یہ ذرا حساس ہو گئے۔ سن 9 ہجری کے آخر میں کچھ تھوڑے سے لوگ، 10 ہجری میں کچھ تعداد زیادہ ہو گئی، 11 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے وصال ظاہری سے پہلے تو سمجھیے کہ ایک خاصی تعداد ایسی تھی منافقین کی جو اس سے پہلے اپنا کفر چھپائے بیٹھے تھے، زبان سے کلمہ کا اظہار کرتے تھے۔ البتہ حضور کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اعلانیہ ارتداد کا اظہار کیا، مرتد ہو گئے۔ یہ دو قسم کے لوگ تھے۔ بعض ان میں سے ایسے تھے جنہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کے ہوتے ہوئے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، یا کچھ لوگوں نے ان کو نبی مان کر مرتد ہونے کا اظہار کر دیا، اور دوسرے قسم کے وہ لوگ تھے جنہوں نے نماز روزے کی فرضیت کا انکار کر دیا کہ ہم ان فرائض کو فرائض سمجھتے ہی نہیں۔ اب قریب یہ تھا، ایک تو وہ لوگ جو ویسے ہی ہر وقت اس طاق میں تھے کہ کب موقع ملے ہم مدینہ منورہ پر ریاست اسلامیہ پر حملہ کریں اور ساری ریاست جتنی ہے یہ ساری کی ساری نظام اسلام کا جو ہے وہ تہس نہس کر دیں۔ ایک تو وہ تیار، دوسرے ان مرتدین کو موقع مل گیا۔ تو اس انتشاری صورتحال میں بہت زیادہ ضروری تھا کہ سب سے پہلے ریاست اسلامیہ کے والی کا تعین کیا جاتا، تقرر کیا جاتا۔ یہ تعین ہو جاتا کہ نبی علیہ السلام کے بعد والی ریاست کون ہوگا اور کون ایسا ہے جو ریاست اسلامیہ کے نظام کو سنبھالے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تدفین سے بھی پہلے، یعنی یہ نبی علیہ السلام کی تدفین اپنا مقام ایک ہے اس مسئلے کا، لیکن یوں سمجھیے کہ اس مسئلے کا تعین بھی سرکار تو تشریف لائے تھے اسلام کی سربلندی کے لیے، اب اس نظام کو آگے بڑھانے کے لیے حضور کا نائب کون ہوگا، اس بارے میں انصار اور مہاجرین کا ایک مقام پر جو ہے وہ اکٹھ ہوا، وہاں اجتماع ہوا، مہاجرین بھی وہاں جمع تھے، کچھ انصار بھی وہاں جمع تھے۔ تو انصاریوں نے یہ کہا، انصار صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ بات کہی اس لیے کہ ان پر یہ مسئلہ ایسے واضح نہیں تھا جیسے اکابر اصحاب پر واضح تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی چونکہ ہم نے بہت مدد کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود مہاجرین مکہ مکرمہ میں آزادی کے ساتھ اس طرح سے نماز پڑھ سکتے تھے، نہ احکام شرعیہ پر عمل کر سکتے تھے، بلکہ دین حق اسلام کو اللہ نے جتنی بلندی عطا فرمائی ہے یہ ساری کی ساری مدنی دور میں عطا فرمائی ہے، اور اس مسئلے میں وہ حق بجانے تھے، انصار اس مسئلہ میں حق بجانے تھے۔ ایسا ہی ہوا، اہل اسلام کو آزادی کے ساتھ احکام شرعیہ پر جو عمل کا موقع ملا وہ ظاہر ہے مدینہ منورہ میں آ کر ملا۔ تو انصار کا یہ کہنا تھا چونکہ ہماری خدمات ہیں لہٰذا جو خلیفہ راشد ہوگا وہ ہم میں سے ہونا چاہیے، لیکن اس پر بھی گزارش کی ہے چونکہ خلیفہ راشد کا تعین نرا خالی ووٹ کی سطح پر نہیں ہو سکتا تھا، اس کے لیے باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے احکام تھے۔ تو اس امر کی تلاش میں کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا نائب بلا فصل اور خلیفہ بلا فصل کون ہونا چاہیے، جب یہ اجتماع ہوا حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان اکابر اصحاب کو پتہ چلا تو آپ یہاں پر تشریف لائے۔ اس مقام پر تشریف لا کے جس وقت بات چیت آگے چلی، تبادلہ ہوا دونوں طرف سے دلائل کا تبادلہ۔
اور ایک میں عرض کروں یہاں پر ایک صورتحال بڑی نازک ہے کہ بعض رافضی مورخین نے خود کتابیں لکھ کر اہل سنت کی طرف منسوب کی، کتابیں خود لکھیں، نام سنیوں کا استعمال کیا، مسلک سنیوں کا استعمال کیا، یہ سارا کچھ کر کر آ کے کچھ ایسی رقیق روایات ان کتابوں میں شامل کر دیں کہ جس سے یہ لگے کہ خلیفہ کے تعین میں حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں تو لڑ مر پڑے تھے، ان کا تو مسئلہ ہی بڑا خراب ہو گیا تھا، بلکہ یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہی اس لیے تھا تاکہ حضور کا وصال ہو جائے تو بعد میں ہم اس ریاست کے والی بن جائیں، اس طرح کا رنگ دیا گیا۔ حالانکہ یہ سارا کا سارا چونکہ شرعی امر تھا تو دیگر امور شرعیہ کی طرح اس امر شرعی کا بھی باقاعدہ فیصلہ ہونا تھا، اور وہ ہونا تھا دلائل کی بنیاد پر۔ اچھا، انصار اور اصحاب میں جس وقت مہاجرین میں اس بات کا تبادلہ ہوا، یہ جامع صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں سنن نسائی کی روایت مختصر ہے، صرف وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ جس وقت انصار کا اجتماع ہوا تو ارادہ یہ تھا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا جائے۔ آپ انصاری صحابی تھے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ آپ 14 صدیوں کے بعد اگر یہ کہیں کہ خلافت کے پہلے اقدار مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تھے، تو 14 صدیوں کے بعد آپ کو تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مولا کائنات جس زمانے میں خلافت کا تعین ہوا ہے اس وقت خود موجود تھے۔ تو سادے لفظوں میں یہ ضروری ہے کہ آپ تو بعد میں بولیں، سب سے پہلے مولا کائنات کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میرا حق ہے، مجھ سے کیوں لیا گیا؟ ہوں جا کے رہنا۔ جس وقت انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجتماع ہوا تو سنن نسائی کی روایت ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو اس وقت انصار نے یہ بات کہی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں، فرماتے ہیں منا امیر و منکم امیر، بات یہاں تک آپ پہنچی، چلو ایسا کرتے ہیں کہ ایک امیر ہم میں سے ہو جائے، ایک امیر تم میں سے ہو جائے، بے ایک خلیفہ تمہارا ایک خلیفہ ہمارا، دونوں مل کر اس نظام کو آگے بڑھائیں۔ بظاہر یہ بات بڑی معقول لگتی ہے، لیکن یہ سمجھیے گا کہ انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ کہنا کہ ایک امیر ہمارا ایک تمہارا، یہ بھی ان کا کوئی ظاہری سطح پر نہیں تھا، بلکہ یہ اس لیے تھا کہ عرب قبائل کی یہ عادت تھی کہ قبیلوں کا نظام ایسے چلتا تھا۔ جب دو قبیلوں کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تھا تو ایک ایک سربراہ دونوں کی طرف سے آتا اور وہ مل بیٹھ کر پھر آگے ان دونوں کا نظام آگے چلاتے، یہ قبائل کا نظام تھا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ریاست اسلامیہ چلانے کے لیے قبائل کا نہیں بلکہ شریعت کا نظام آگے چلے گا، ہر وقت شریعت کا تقدم ضروری تھا۔ انصار صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے بعض نے کہا منا امیر و منکم امیر، ایک خلیفہ تم میں سے ہو جائے ایک ہم میں سے، دونوں مل کر اس نظام کو چلاتے رہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ فرمایا جواباً، فرمایا الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان یصلی بالناس، اے انصار کیا تم اس بات کو فراموش کر رہے ہو؟ کیا تمہیں یہ یاد نہیں رہا کہ وصال سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جملہ اصحاب میں سب سے آگے حضرت صدیق کو کر کے اپنے مصلی پر کھڑا کیا ہے؟ کیا تم اس عمل کو فراموش کر رہے ہو کہ سرکار نے انہیں آگے کیا ہے؟ تو تم میں سے کون ایسا ہے کہ جس کو حضور نے آگے کیا ہو تم اس سے آگے بڑھنا چاہو؟ ہے کوئی تو سامنے آئے۔ سرکار ایک بندے کو آگے بڑھائیں، اب یہ مسئلہ سمجھیے گا، سرکار ایک بندے کو آگے بڑھائیں، یہ حضرت عمر کا استدلال ہے، ایک بندے کو حضور آگے کریں، لیکن کوئی بندہ ایسا ہے جو کلمہ حضور کا پڑھے لیکن کہے کہ میں حضور کا جو بندہ آگے کیا ہوا ہے اس کو آگے نہیں مانتا بلکہ فلانا بندہ میری خواہش پر آگے آئے گا، ہے تم میں سے کوئی شخص؟ یہ جس وقت یہ جملہ آپ نے فرمایا قالو تو انصار بولے نعوذ باللہ ان نقدم ابا بکر، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر سے تقدم کریں، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم اس بندے سے آگے بڑھیں جس کو خود سرکار نے آگے بڑھایا ہے۔ یہاں پر یہ اجتماع ہوا، حضرات انصار مہاجرین نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن یہ یاد رکھیے گا یہاں تفصیل، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلیفہ ہونے پر کبھی بھی آپ نے خود اظہار کیا ہی نہیں تھا۔ آپ خلیفہ ہو جائیں یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش نہیں تھی، بلکہ یہاں یہ منقول ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ فرمایا تھا، فرمایا عمر موجود ہے، ابو عبیدہ بن جراح موجود ہے، یہ دونوں بندے وہ ہیں کہ سرکار اپنے وصال ظاہری سے پہلے ان سے بالکل راضی تھے۔ اے انصار، اے مہاجرین، میں تمہیں کہتا ہوں کہ ان دونوں میں سے جس کو چاہو اپنا امیر مقرر کر لو۔ یہ جملہ حضرت صدیق اکبر نے کہا، حضرت سیدنا عمر کے بارے میں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں، لیکن گرامی قدراتین
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پھر یہی جملہ جو انصار سے کہا تھا، یہی جملہ حضرت سیدنا صدیق سے کہا کہ اے صدیق، ہم اس بندے سے تقدم کیسے کر سکتے ہیں جس کو حضور نے آگے کیا ہے؟ یہ تو آپ کا قول ہے کہ ہم میں سے کوئی خلیفہ ہو جائے، راضی تو حضور تم سے بھی تھے، لہٰذا لیکن چونکہ سرکار نے تمہیں آگے کیا ہے ہم بھی تمہیں آگے کرتے ہیں۔ فوراً سیدنا فاروق اعظم نے ہاتھ پکڑا، مہاجرین نے ہاتھ پکڑا، جو انصار وہاں موجود تھے انہوں نے ہاتھ پکڑ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا خلیفہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب مطلق متعین کر لیا۔ اب اس پر ایک سوال ہے، وہ یہ کہ انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کا جب یہ اجتماع ہو رہا تھا، اس اجتماع میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار صحابہ کے ایک قبیلے کے سردار تھے یہ بھی موجود تھے۔ مسئلہ سمجھیے گا، بعض چول لوگوں نے جڑا نا یہ بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیعت سے اتنا ناراض ہوئے تھے کہ آپ مدینہ چھوڑ کر دمشق چلے گئے اور وہاں یہ ہوا وہ ہوا فلاں اور فلاں، اس طرح کی بات کر کے اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو اتفاقی اور اجماعی بیعت کیسے کہا جا سکتا ہے، حالانکہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بیعت کی نہیں آپ کی۔ یہ بعض تاریخی کتب کے اندر مسئلہ موجود ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے بیعت نہیں کی، لیکن بندہ ناچیز عرض گزار ہے کہ آپ تاریخ کو لے رہے ہیں، ہم حدیث پاک سے عرض کر رہے ہیں کہ سرکار کا کوئی صحابی ایسا ہے ہی نہیں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر راضی نہ ہوا، کوئی صحابی ایسا نہیں سنے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی، اس لیے کہ اس میں سب سے پہلا قرینہ تو یہ ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سرکار کا پڑھایا ہوا ہو اور دنیا دار رہ جائے؟ بس سرکار کا تربیت یافتہ ہو اور دنیاوی خلافت کے لیے وہ جو ہے وہ مصر رہ جائے، نبی علیہ السلام کا تربیت یافتہ ہو اور وہ خلافت کے حصول کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہ مانے، یعنی دنیا داری بھی آ جائے، تمہاری طبیعت مان سکتی ہے ہماری نہیں مانتی، اس لیے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تو تشریف لائے ہی ان کو پاک کرنے کے لیے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، اگر دنیاوی عادات ان سے ختم نہیں ہوئی تو قرآن عزیز نے جو کہا تھا وَيُزَكِّيهِمْ، محبوب انہیں پاک کرتے ہیں، تو بتائیے پھر سرکار کے آنے کا مقصد پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب سرکار کے آنے کا مقصد ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ پورا ہو گیا اور ہر صحابی کو حضور نے پاک کر دیا، دنیا کی کوئی عادت اور کوئی لالچ ان کے قلب و روح میں نہیں رہ گئی، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے لیے کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور رفیق یار سے ناراض ہو جائیں، یہ حضور کے منصب تزکیہ کے خلاف ہے۔ نمبر ایک، یہ پہلا قرینہ۔ اور دوسرا قرینہ گرامی قدرالعزیز میں عرض کروں گا کہ لوگوں نے تو تاریخی روایت کی بنا پر کہا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت نہیں کی، میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرنے لگا ہوں کہ جس کے اندر یہ بات واضح موجود ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مقام پر بیعت کی ہے، بیعت کر کے آپ کو خلیفہ مانا ہے اور خلیفہ مان کر پوری دنیا میں اعلان کیا ہے کہ جس طرح سب اصحاب حضرت صدیق کے خلیفہ ہونے پر راضی ہیں، میں سعد بن عبادہ بھی آپ کے خلیفہ ہونے پر راضی ہوں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسند میں اور امام حیثمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمع الزوائد میں اس روایت کو لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا جبکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ میں موجود نہیں تھے بلکہ آپ مضافات میں تھے، خبر دی گئی، فجاء، آپ تشریف لائے، نبی علیہ السلام کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا، سرکار کی پیشانی اقدس پر بوسہ دیا اور بوسہ دے کر حضور کے وصال کے بعد بوسہ دے کر یہ کہا، فداؤک ابی و امی، میرے ماں باپ حضور آپ پر قربان ہو جائیں، آپ ظاہری حیات میں جس طرح پاکیزہ تھے بعد وصال بھی حضور آپ ایسے ہی پاکیزہ ہیں۔ ایک مسئلہ میں یہاں پر عرض کروں، بعض لوگوں نے یہ تاریخ کے رقیق الفاظ ہوتے ہیں، بعض لوگوں نے یہ جملہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی تدفین چونکہ تقریباً کو 3 دن کے بعد عمل میں آئی ہے، وصال کے 3 دن تک سرکار کا جسد مبارک بغیر تدفین کے رہا، حضور موجود رہے اصحاب میں، تو بعض لوگوں نے یہ بات کہی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات سے اور دیگر اصحاب سے کہا کہ دیکھو نبی علیہ السلام کا جسد مبارک نیلا پڑنا شروع ہو گیا ہے تو لہذا حضور کی تدفین کر دی جائے، لیکن بندہ ناچیز عرض گزار ہے کہ یہ سرکار کی شان کے خلاف ہے، یہ ایک تاریخی بات ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں یہ حدیث ہے، حضرت صدیق اکبر کے جملوں پر غور فرمائیے
حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جس طرح آپ ظاہری حیات میں پاک ہیں ایسے ہی بعد وصال بھی آپ پاک ہیں. اور یہی جملہ حضرت مولا کائنات شیر خدا نے جب سرکار کو غسل دیا ہے اس وقت چونکہ خوشبو آئی ہے تو اس خوشبو کو محسوس کر کے مولا کائنات نے یہ اعلان کیا کہ با خدا جس طرح حضور اپنی حیات میں پاک تھے ایسے ہی بعد وصال بھی پاک ہیں. عقیدہ بڑا ستھرا رہنا چاہیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ عقیدے بڑے ستھرے رہنے چاہیے اور جن کے عقیدے ستھرے ہوں خود بھی ان کے ساتھ رہنا چاہیے. بھائی مانا دے ٹولے نہ نہیں لڑنا چاہیے. اس طرح کی باتیں کتابوں میں آ جاتی ہیں کہ سرکار کا جسد مبارک نیلا پڑنا شروع ہو گیا، حالانکہ ایسا ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ عام آدمی کے لیے اگر ایسا ہو جائے تو یہ قابل تنفر ہوتا ہے. کسی بندے کا جسم نیلا پڑنا شروع ہو جائے تو گرامی قدر آدمی بندے کو نفرت آتی ہے، یار اس کا جو ہے نا جسم بگڑ رہا، جاگتے رہنا، جسم بگڑ رہا ہے اس کا، تو فوراً جو ہے وہ اس کی تدفین کے مراحل پورے کیے جاتے ہیں. لیکن یہ قابل نفرت ہوتا ہے. انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ ان کے ظاہری اجساد میں اللہ کوئی بات ایسی آنے ہی نہیں دیتا کہ جس سے امت میں نفرت کا عنصر پیدا ہو جائے. اللہ نہیں آنے دیتا، اللہ نہیں آنے دیتا. یہ جملے کا مفاد ہے یہاں تھا اس لیے میں نے عرض کر دیا. یہ اس طرح کی باتیں بھی آ جاتی ہیں، تشویش کا شکار نہیں ہونا. یعنی یہ رکھیے گا ذہن میں کہ انبیاء کے اجسام ظاہری حیات میں بھی پاک، بعد وصال بھی پاک. جب یہ جملہ ہوا، یہ بات ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ چلے. انصار کے بات چل رہی تھی حضرت سعد بن عبادہ کی بیعت کی. یہاں حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دونوں تشریف لائے. اے میرے کو عربی لکھی پئی ہے جڑی میں پڑھدا پیا، مطلب سمجھو تو اردو پہ پڑھدا ہے. اے مجموع الزوائد دی روایت دے لفظ تواڈے سامنے پڑھ رہے ہیں. فتکلم ابو بکر فلم یترک شیئا انزل فی القرآن ولا ذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شأنہم الا ذکرہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور خطبہ دے کر ہر وہ شان جو اللہ نے قرآن میں انصار کی بیان کی ہے یا سرکار نے اپنی احادیث میں انصار کی شانوں کو بیان کیا ہے، ہر وہ شان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کی. اور اس کے بعد یہ جملہ کہا، اے انصار کیا تمہیں یاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے تمہارے بارے میں یہاں تک فرمایا. یہ انصار کی شان ہے. سمجھو یہ عموماً صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمتوں کو جس وقت بیان کیا جائے سب صحابہ کی، تو آپ دیکھیں گے انصار کو حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا. فرمایا انصار میرا اعلان ہے کہ اگر ساری دنیا ایک گھاٹ میں چل رہی ہو ایک طرف اور صرف میرے انصار ایک گھاٹ میں چل رہے ہوں تو فرمایا کہ ہاں جیسے بھی ہوں، اگر میں محمد عربی پسند کروں تو انصار کے ساتھ چلنا پسند کروں گا، ان کے ساتھ نہیں. انصار کے ساتھ حضور کا پیار ہے، انصار کے ساتھ حضور کا پیار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بعد وصال بھی انصار میں ہیں، اس بات کو سمجھے. مدینہ انصار کا ہے، حضور مالک ہیں، لیکن سرکار کے یہاں آنے سے پہلے حضور کے شہر کے خدمت گزار یہی انصار ہیں. تو گرامی قدر عظیم جن خدمت گزاروں نے حضور کے مدینے کو سنبھال رکھا ہے اور امانت جیسی تھی ویسے حضور کے سپرد کی ہے، نبی علیہ السلام کو ان کے ساتھ اتنا وصال ہے کہ حضور نے ان کے بارے میں فرمایا، اتنا پیار ہے. سرکار نے فرمایا اگر ایک امت، ایک جماعت جو ہے وہ ایک گھاٹ پہ چل رہی ہو اور میرا انصار دوسری طرف وادی کے چل رہے ہوں، لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنصَارِ، تو ضرور بھی ضرور میں انصار کی وادی میں چلنا پسند کروں گا. یہ جملہ کہہ کر حضرت سعد بن عبادہ کو متوجہ کیا، یہ انصاری تھے. فرمایا اے سعد کیا تمہیں یاد ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتَ يَا سعد، اے سعد تمہیں یاد ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وَأَنْتَ قَاعِدٌ، اے سعد تمہیں یاد ہے کہ سرکار نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اور تم اس وقت حضور کے پاس بیٹھے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قریش ولاۃ ھذا الامر، قریش ولاۃ ھذا الامر، قریش خلافت کے حقدار ہیں. فبر الناس تبع لبرہم وفاجرہم تبع لفاجرہم، نیک لوگ ان کے نیکوں کی پیروی کریں گے، فاجر لوگ ان کے فاجروں کی پیروی کریں گے. فقال له سعد، حضرت سعد نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا صدق تھا، آپ نے سچ فرمایا. ہاں مجھے یاد آ گیا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ولایت جو ہے اور یہ جو خلافت ہے یہ قریش میں رہے گی. اور اس کے بعد یہ جملہ حضرت سعد بن عبادہ نے فرمایا نحن الوزراء وانتم الامراء، ہم ہمیشہ کی طرح تمہارے وزیر اور مددگار رہیں گے اور تمہیں اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے اے مہاجرین، تمہیں اللہ رب العالمین جل وعلا ولایت اور خلافت سے سرفراز فرمائے گا. یہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے.
اس کے بعد اگلا جملہ یعنی حضرت سعد بن عبادہ، دو شخصیات کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بیعت نہیں کی، ایک حضرت سعد بن عبادہ کے بارے میں اور ایک حضرت مولا کائنات کے بارے میں۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے حضرت صدیق کی خلافت کیسے ٹھیک ہے، حالانکہ مولا کائنات نے 6 مہینے بیعت نہیں کی۔ میں کہہ رہا ہوں یہ سمجھیے گا، مولا کائنات نے 6 مہینے بیعت نہیں کی تھی تے مولویو اے دسو ایڈے تو ہی تھاپیاں رکھ کے پتہ نہیں کدو تو ہی پڑھ کے آئے ہو، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ گزارش سے میں اتنا تو ہی پڑھ کے اسے اتنا بتاؤ، مولا کائنات 6 مہینے نمازیں ہی پڑھی ہیں کوئی نہیں پڑھی ہیں؟ توجہ، مولا کائنات نے 6 مہینے حضرت صدیق کی بیعت نہیں کی تے مدینہ شریف میں کہ سرکار دی مسجد دے اندر 6 مہینے نمازیں ہی ہوئیاں کوئی نہیں ہوئیاں نا، وہ کس نے پڑھائیں؟ حضرت صدیق اکبر نے۔ تو یہی پوچھ رہا ہوں کہ مولا کائنات نے 6 مہینے نماز پڑھی یا کوئی نہ پڑھی؟ گزارش سمجھ رہے ہیں آپ کے نہیں؟ جب 6 مہینے مسجد نبی نمازیں ہوندیاں رہیاں، حضرت صدیق پڑھاندے رہے، مولا کائنات پڑھتے رہے، تو اور خلیفہ ماننے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھئی میں اس مسجد کا خطیب ہوں، یہاں امام ہوں، میں یہاں پر میں نماز پڑھا ہوں، تمہیں اگر مجھ سے انکار ہے تو یہاں تو میرے پیچھے نماز چھوڑو، بھئی نہ پڑھو میرے پیچھے نماز، لیکن اگر میرے پیچھے پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اوپر اعتماد کر کے بھئی یہ پیچھے ساڑی ہو جائے گی۔ ظاہر سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم 6 مہینے نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ گرامی قدر حاضرین، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بندے کے پیچھے 6 مہینے نمازیں پڑھتے رہے جس کو آپ خلیفہ اور امام ہی نہیں مانتے اپنا؟ کہنے والے بے ایمان آدمی ہیں، وہ یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ مولا کائنات تقیہ کر رہے تھے۔ ظاہر سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ہم یہاں تک پھر اتنا ہی عرض کرتے ہیں۔ ویسے میں بخاری کی حدیث پڑھنا چاہتا تھا، وقت نہیں ہے، میں دوسرا مسئلہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، وقت ہوتا تو میں حدیث بخاری کی پوری پڑھتا۔ گرامی قدر حاضرین، میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جن کو علی تم نے مانا ہے شاید ہو سکتا ہے وہ تقیہ کرتے ہوں، لیکن الحمدللہ جو سرکار کے علی ہیں اور جن کو علی ہم نے مانا ہے وہ تقیہ نہیں کرتے۔ تقیہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں بات اور رکھی جائے اور اظہار کسی اور چیز کا کیا جائے۔ سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ جن کو تم نے علی مانا ہے ممکن ہے کہ وہ بات دل میں اور رکھیں اور ظاہر کچھ اور کریں، لیکن سرکار نے جنہیں علی بنایا ہے حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، اور ہم اہل سنہ جنہیں علی مانتے ہیں وہ تقیہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ تقیہ فرمائے۔ گرامی قدر حاضرین، ایک مسئلہ اور سماعت فرمائیے۔ یہاں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ خلافت راشدہ کے جتنے فیصلے ہیں، خلیفہ راشد یعنی وہ فیصلہ حضرت صدیق اکبر کا ہو، حضرت فاروق اعظم کا ہو، حضرت عثمان غنی کا ہو، مولا کائنات کا ہو، حضرت امام حسن کا ہو، جو فیصلہ خلیفہ راشد کرے گا ہر اس فیصلے کے پیچھے سمجھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کھڑی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور سماعت فرمائیے، یہ بڑا گہرا مسئلہ ہے اور حالیہ ایام میں شاید آپ نے شور شرابہ دیکھا بھی ہوگا۔ اہل سنہ والجماعہ میں اس مسئلے کی وجہ سے کبھی بھی ایسا اختلاف نہیں ہوا تھا جیسا کو 4 سال پہلے ہوا، اور وہ یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا وصال ظاہری ہوا جس وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم چونکہ والی ریاست بھی تھے، تو ریاست مدینہ کے والی ہونے کے ناطے، نگران ہونے کے ناطے، جن چیزوں کی ملکیت اور نگرانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ذمہ تھی، حضرت بی بی صاحبہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مطالبہ حضرت صدیق اکبر سے کیا کہ مجھے فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی وراثت سے حصہ دیا جائے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کو کہ نہیں؟ یہ چلتا ہے ہمارے ہاں، بڑا بیان ہوتا ہے اور مذہب والے بھی بیان کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جس وقت حضرت بی بی صاحبہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ بھجوایا، مطالبہ یا تو حضرت عباس کے ہاتھ بھجوایا یا حضرت مولا کائنات کے ہاتھ بھجوایا۔ اب وقت نہیں ہے وگرنہ میں پھر احادیث پوری، میں ابھی صرف قرائن ذکر کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے۔ خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ معاملہ پہنچا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے سن رکھا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ہم معاشر انبیاء، ہم کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ راہ خدا میں صدقہ ہوتا ہے، یعنی وہ امت پر خرچ کیا جاتا ہے، یہ وہ صدقہ نہیں ہے جو آل رسول پر حرام ہو، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اب فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث سنائی
اس پر سیدہ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش ہو گئیں، اور اس کے بعد مزید آپ نے اس بارے میں کبھی بھی کسی قسم کا کوئی کلام نہیں فرمایا۔ بندہ ناچیز اس مسئلے میں عاجز گزار ہے کہ توہین کرنے والوں نے حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایسی ایسی توہین کی ہے، خدا کی پناہ۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں عرض کرتا ہوں کہ آج کسی خاتون کا نام لیا جائے، مثلا ہمارے گھر کی کوئی باپردہ خاتون ہے یا آپ کے گھروں کی خواتین، مثال کے طور پر بیٹیاں ہوں، بیوی ہو یا کوئی بھی، عرض گزار ہوں اس بارے میں بڑی احتیاط فرمائیے۔ ہمارے گھر کی خاتون کا نام کسی کی زبان پر آئے غیر محرم کے، دل میں کبھی نفرت محسوس کی ہے آپ نے اس بندے کے لیے کہ ہمارے گھر کی ایک پردے والی خاتون کے بارے میں یہ کلام کرتا ہے؟ دل میں خیال تو آتا ہے، لیکن خدا کی پناہ کہ جن لوگوں نے اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کیا، انہوں نے یہاں تک کیا کہ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حق لینے کے لیے حضرت صدیق کے دربار میں گئی تھیں تو اس وقت جب آپ گئیں تو آپ کے سر کے بال سیاہ تھے، لیکن جب آپ واپس آئی ہیں تو آپ کو اتنا غم لاحق ہوا کہ آپ کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ یہ بیان کرنے والوں نے بیان کیا، لیکن میں صرف اب اس پر قرینہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اہل السنہ کا اتنا ہی مذہب ہے، ہم یہ بات کہتے ہیں بی بی صاحبہ نے مطالبہ بھیجا تھا، یہ بات ٹھیک ہے، مطالبہ بھیجا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حدیث سنائی تو حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئی۔ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سیدہ خاموش ہو گئی۔ پہلا قرینہ صرف اتنا پیش کرنا چاہتا ہوں، کوئی مائی کا لال اٹھ کر پورے ذخیرہ حدیث میں سے صرف اتنا بیان کر دے۔ یہ کوئی پہلا مسئلہ تو نہیں تھا جو حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں پیش ہوا۔ میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف مجھے اتنا سمجھائیے، کوئی بندہ اٹھ کر یہ بات بتائے کہ اس کے علاوہ، فدق کے علاوہ کوئی اور مسئلہ حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ نے روایت سنائی تھی، اگلے بندے دے سر سفید ہو گیا۔ میں مثال دیتا ہوں آپ، نبی علیہ السلام کا وصال ہوا، پہلا اختلاف یہ ہوا کہ حضور کی دفین کہاں پر ہوگی۔ بعضوں نے کہا کہ سرکار کی دفین بیت اللہ الحرام کے اندر ہونی چاہیے، بعضوں نے کہا جنت معلا شریف مکہ مکرمہ میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ سرکار کا شہر مبارک وہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا مولد شریف وہی ہے، سرکار پر وہی بھی وہی نازل ہوئی ہے، قبلہ مسلمین بھی وہی ہے، دفین وہاں پر ہونی چاہیے۔ بعضوں نے کہا بیت المقدس میں ہونی چاہیے، اختلاف ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، ہم انبیاء کرام علیہم السلام کا جہاں وصال ہوتا ہے ہماری تدفین بھی وہیں ہوتی ہے۔ میں تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے اس زمانے میں جنت بقیع شریف بھی موجود تھا، قبرستان۔ اچھا، اگر کہیں دائیں بائیں جنت بقیع شریف میں نہیں، کہیں اور کسی مقام پر ہی تدفین اگر کرنی تھی تو کیا بی بی صاحبہ کا حجرہ نہیں تھا؟ سیدہ فاطمہ زہرا کا حجرہ نہیں تھا؟ وہاں ہو جاتی، سیدہ حفصہ کے حجرے میں ہو جاتی، یا بھئی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی اور زمین تھی وہاں ہو جاتی، یا جہاں کہیں بھی ہوتی ہو جاتی۔ لیکن صرف اتنا توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ سرکار کی دفین اس مقام پر ہوئی جہاں حدیث سنا کر حضرت صدیق اکبر نے نشاندہی کی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بی بی صاحبہ کے سر کے بال اگر تمہارے بقول فدق کا فیصلہ سن کر سفید ہوئے ہیں تو کیا یہ سن کر سفید نہیں ہوئے کہ عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں تدفین ہونے لگی ہے، میرے حجرے میں کیوں نہیں ہو رہی؟ یعنی کتنا بڑا اعزاز تھا یہ کہ کسی کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تا قیامت آرام فرمائے، کتنا بڑا اعزاز تھا۔ کیا انصار اور مہاجرین کے گھر نہیں تھے اس وقت؟ ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ ہمارے گھر میں ہونی چاہیے، عائشہ صدیقہ کے گھر میں کیوں؟ لیکن کسی کے دل میں خیال اس لیے نہیں آیا کہ وہاں حدیث رسول آ گئی ہے۔ اب جہاں حدیث رسول آ گئی ہے تو یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر باقی مسائل میں حدیث رسول آئے تو صحابہ بھی خاموش ہیں، اہل بیت بھی خاموش ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ فدق کے مسئلہ میں حدیث آئے اور بی بی صاحبہ کے بال سفید ہو جائے؟ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ ایک قرینہ پیش کیا ہے، ایک قرینہ اس پر اور یہ ملاحظہ فرمائیے گرامی قدران، یہ کیسی عجیب بات ہے، یہ آخری بات ہے، اس کے علاوہ میں اس پر کوئی کلام نہیں کرتا۔ میں صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں، میں نے نام لیے ہیں پانچوں خلفاء کے، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ہر فیصلے کے پیچھے نبوی تائید کھڑی ہے، ان میں سے کسی پر اعتراض نہیں کرنا ہر فیصلے میں۔ یہ تو مثال دے رہا ہوں، صرف آپ کو دو مثالیں دی ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے، صرف اتنا اس بارے میں بھی توجہ کیجیے، کیا آپ کو جامع صحیح بخاری کی وہ روایت یاد ہے
بی بی صاحبہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہیں میں حضور کے پاس آئی، جب سرکار کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تو پہلی بات حضور نے کی تو رو پڑی. حدیث یاد ہے، سمجھیے گا. جب دوسری مرتبہ حضور نے کو بات سنائی تو آپ مسکرا پڑی. یہ بخاری کی روایت ہے، اور روایت میں یہ نشاندہی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ نے جب پوچھا تو حضرت بی بی صاحبہ نے فرمایا پہلی بات میں حضور نے فرمایا کہ میرا وصال قریب آ گیا ہے، اور دوسری بات میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ میرے اہل بیت میں سے جو مجھ سے سب سے پہلے آ ملے گا وہ تم ہو. میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے عامل ہوگی. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، جس بندے کو یہ خبر مل جائے کہ ان قریب میرا وصال ہونے والا ہے، وہ دنیاوی مال کے پیچھے جاتا ہے؟ یہ قرینہ ہے کہ بی بی صاحبہ کو جب یہ خبر مل گئی کہ میرا وصال قریب ہے، نمبر 1، اور وہ بھی سرکار نے دی ہے، اور دوسرا یہ کہ حضور یہ فرمائیں کہ میرے ساتھ وصال تمہارا قریب ہے، مجھ سے آ ملو گی، تو یہ مجھ سے آ ملو گی، اس سے پیچھے بھی کوئی اعزاز رہ جاتا ہے جس کی تلاش میں حضرت بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی. حیا نہیں آئی تمہیں یہ بات کہنے لگے کہ مال دنیا کے لیے؟ سیدہ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی گئی. عرض یہ کر رہا تھا، ابھی میں نے روایات پوری بیان نہیں کی، میں نے صرف اشارے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ مبنی بر حق ہے، اور بندہ ناچیز تاریخی جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں حدیث کا طالب علم ہوں، تفسیر کا طالب علم ہوں، میں عقیدے کی کتاب کا طالب علم ہوں. گرامی قدر عظیم، مجھے 14 صدیوں میں کوئی ایک سید ایسا نہیں ملا جس نے حضرت صدیق اکبر کے فیصلے پر انکار کیا. ایک سید نہیں ملا. سید ہو اور حضرت صدیق کے اس فیصلے پر یا کسی اور فیصلے پر انکار کر جائے، اللہ کی قسم مجھے نہیں ملا. بلکہ جن کے سید ہونے میں شک ہی کوئی نہیں، انہوں نے یہ جملہ کہا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہزادہ، امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی حضرت امام زید شہید، انہوں نے یہ جملہ فرمایا. سنن کبریٰ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کو لائے، فرماتے ہیں حضرت امام زید شہید، امام زین العابدین کے بیٹے، انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم اگر فدق کا معاملہ میری عدالت میں پیش کیا جاتا اور مجھے پابند کیا جاتا میں فیصلہ کروں، تو باخدا میں وہی فیصلہ کرتا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کرتا. سارے سادات راضی، سب اہل بیت راضی، مولا کائنات راضی، بی بی صاحبہ راضی، حضرات حسنین کریمین راضی، ان کی ساری اولاد راضی. آج تک کے سارے سادات ہر سید احتراماً حضرت صدیق کے نام پر سر جھکائے، زبان بند رکھے. گرامی قدر عظیم، کو بندہ ایسے ہی دائیں بائیں سے اٹھ کر کو مراسی قسم کا اٹھ کر یہ کہہ دے بی بی صاحبہ تو دربار میں گئیں تو بال سفید ہو گئے. میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، جو بات آپ سے میں کر رہا تھا وہ یہ کہ بتائیے کہ آپ کے اور ہمارے گھر کی خاتون کا کوئی نام لے تو ہمیں حیا آتی ہے اور دل کرتا ہے کہ اس پر بندہ کوئی جرت کرے. لیکن یہ کیسی عجیب بات ہے اور کیسا ادب ہے کہ آج بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام اور اہل بیت کا، ازواج مطہرات کے نام لوگ ایسے عامیانہ لینے شروع کر دیں. حیا نہیں آتی. ہماری زبان اس قابل ہے کہ ان پاک بیویوں کے نام اپنی زبانوں سے دہرائیں. گرامی قدر عظیم، خلاصہ کلام صرف میری پوری گفتگو کا اتنا ہے، اتنا ہی عرض کرنا تھا کہ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک سرکار دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد سمجھیے کہ احکام کے تعین کا کل اثاثہ حضرات خلفائے راشدین مہدیین ہیں. جو فیصلے خلفائے راشدین مہدیین نے کر دیے ہیں وہ حتمی ہیں اور وہی ثواب ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ثواب در ثواب در ثواب ہے، اور حضرت سیدنا مولا کائنات کو، سیدہ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بارے میں کسی قسم کا کوئی کلام نہیں تھا. اگر کوئی اعتراض اٹھا کر کسی کتاب سے لے آتا ہے تو اس اعتراض کی جانچ پڑتال کی جائے کہ اس کی حقیقت کہاں تک ہے. قرائن میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے ہیں. لہذا اہل سنہ کے جو اصول ہیں اس پر پابند رہیے. اللہ رب العالمین جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.